السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا میں حضور حجت العلم حضرت علامہ مفتی محمد اشتیاق القادری صاحب قاضی القضات فی دہلی سے بات کر رہا ہوں؟ جی، میں محمد اشتیاق قادری عرض کر رہا ہوں۔ فقیر محمد رئیس الدین نوری خادم گلشن فاطمہ نیویا سے بات کر رہا ہے آپ سے۔ جی، حکم۔ عرض یہ ہے حضرت، نماز توبہ سے متعلق جو میسیج آ رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کی اہمیت و افادیت پر کچھ نہیں لکھا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ، اس کی اہمیت و افادیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله جی فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ گناہ کر لے تو اس کے بعد وہ اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، جی پھر اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی: والذین اذا فعلوا فاحشة الی آخر الآیہ۔ محدثین کرام اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ صلاۃ التوبہ یا نماز توبہ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، جی بس حدیث پاک کے ارشاد کے مطابق اتنا ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ خاص ہو جائے یا کوئی بھی گناہ وہ کر چکا ہو، جی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اس کی توبہ کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے طہارت و وضو حاصل کر لے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، جیسا کہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہم نے ابھی عرض کی، جی اور مسند امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت میں ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد وہ استغفار کرے۔ جی محدثین کرام اور مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ نماز اوقات مکروہہ اور ممنوعہ کے سوا کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے کسی مخصوص سورت کی قرأت و تلاوت ضروری نہیں، البتہ اسلاف کرام میں سے بعض نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد میں استغفار کرے۔ بہتر یہ ہے کہ سید الاستغفار پڑھے، یعنی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے جو بخاری شریف وغیرہ کتب احادیث میں مذکور ہے۔ اس کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرے، جی اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ایک بات یاد ہے، جی کسی کو اگر یہ عربی میں دعا یاد نہ ہو جی نہ ہو پائے، جی وہ اردو میں کیسے مانگے گا دعا؟
وہ استغفار کرے. استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس سے گناہ ہو چکے ہیں ان سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت طلب کرے. اچھا. اس جہت سے یہ دعا استغفار پڑھنے کی جہت سے یہ نماز استغفار ہوئی. جی. لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کو نماز توبہ بھی قرار دیا ہے. استغفار اور توبہ کا فرق یہ ہے جی. کہ استغفار میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے جو گناہ ہو چکا اس سے وہ بخشش طلب کر رہا ہے. جی. توبہ میں مزید یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکا اس کے ندامت کے ساتھ ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزم اور عہد ہو. بے شک. یہ عہد ہو. اچھا. تو اس کو نماز توبہ جب کہا جائے تو یہ خیال رہنا چاہیے کہ جو نماز توبہ پڑھ رہا ہے وہ اپنے دل میں اس بات کا پختہ عہد کرے کہ میں اپنی زندگی میں جو گناہ، جو جرائم، جو کرائم میں کر چکا ہوں جی. یا جو میں گناہ کرتا ہوں، جھوٹ، چغلی، غیبت، بدی، بہتان، شراب نوشی، جوا وغیرہ وغیرہ جو بھی گناہ ہے، جی. پختہ عہد ہونا چاہیے کہ آئندہ نہیں کرنا ہے. تب تو ہے یہ نماز توبہ. جی. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، یہ توبہ ہو تو پھر ایک قسم کا یہ استہزاء ہوگا. جی. جی. اچھا، دوسرا سوال حضرت میرا آپ سے یہ عرض ہے، جی. میرے واٹس ایپ پر میسج آ رہے ہیں جی. کہ صبح 10 بجے سب لوگ ایک ہی وقت میں نماز توبہ پڑھیں، ایک ہی وقت میں خدا کی بارگاہ میں سرو سجود رہیں. کیا نماز توبہ پڑھنے کے لیے کسی وقت کا تعین ضروری ہے یا کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے؟ فردن پڑھے گا یا جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے؟ جی. جی. وضاحت فرمائیں. جی. 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 نماز توبہ کے لیے کسی وقت کی کوئی تخصیص، کوئی تعین، کوئی تحدید نہیں. جی. صرف اتنا لحاظ رکھا جائے کہ اوقات مکروہہ اور اوقات ممنوعہ نہ ہوں. جی. ایک بات. جی. دوسری بات، فردن یہ نماز پڑھی جائے گی کہ یہ نماز نفل ہے. جی. اور نفل نماز انفرادن تنہا ہی پڑھی جائے گی. جی. تداعی کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کو دعوت دے کے بلا کر کے با جماعت نفل کی نماز مکروہ ہے. جی. اس سے بچنا چاہیے. ماشاء تو فردن پڑھیں. نہ کسی وقت کی تحدید ہے، تعین ہے، جی. اور نہ اس میں کوئی جماعت ہے. جی. جی. اللہ تعالیٰ فدیٰ. حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے اس آڈیو کو میں وائرل کر دوں. جی، حسن نیت کے ساتھ افادہ عام کے لیے اس کو آپ عام فرما سکتے جزاک اللہ تعالیٰ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.